السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے جب بھی کوئی انسان کسی کام کو شروع کرنا چاہتا ہے، مثلا کاروبار، شادی بیاہ، سفر وغیرہ، کوئی بھی اہم اور جائز کام، تو ایک چیز بہت زیادہ کھٹکتی ہے، پریشان کرتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کام، یہ کاروبار، یہ سفر، یہ شادی میرے لیے صحیح ہے یا نہیں، مجھے اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان، کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو آئیے جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں، ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کرنے کی ہدایت دی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام اہم کاموں میں استخارہ کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح ہمیں قرآن پاک کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب تم میں سے کسی کو کوئی اہم کام پیش آئے تو وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر یہ دعا مانگے۔ دعا بھی ہم آگے بتائیں گے آپ کو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں استخارہ کرتا ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جو شخص اپنے کاموں میں مشورہ کرتا ہو اس کو کبھی شرمندگی اور پچھتاوے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ، اہم کام پیش آئے، کسی کام کو کرنا ہو، شروع کرنا ہو، تو نماز استخارہ پڑھنا چاہیے، استخارہ کرنا چاہیے۔ لیکن نماز استخارہ کیسے پڑھی جاتی ہے، کس وقت پڑھی جاتی ہے، اس میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، اس کی نیت کیسے کرنا چاہیے، اور صورتیں کون سی پڑھی جائیں گی، آئیے اب ہم اسے سمجھتے ہیں۔ نماز استخارہ، یہ نماز آپ کو 2 رکعت پڑھنا ہے، اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ جن وقتوں میں نفل نماز پڑھنا منع ہے اس کے علاوہ جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے رات میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ نیت آپ کو اس طرح کرنا ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز استخارہ نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے محمہ کعبہ شریف کی طرف، پھر آپ نیت باندھ لیں۔ پہلی رکعت میں الحمدو کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں الحمدو کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھیں ایک بار، پھر باقی نمازوں کی طرح رکوع سجدہ کر کے سلام پھیر دیں۔ اس کے بعد 3 بار الحمد شریف اور 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر للخير حیث کان ثم ارضنی بہ۔ دعا کے بعد پھر 3 بار الحمد شریف اور 3 بار درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد اپنی حاجت، اپنی ضرورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ پیش کریں، جو بھی آپ کی جائز تمنا ہو، جو بھی کام ہو، شادی یا کچھ بھی ہو، اور دعا پڑھتے وقت جب ھذا الامر پر پہنچیں تو اپنی حاجت، ضرورت کا دل میں تصور کریں۔ استخارہ کرنے کے بعد جس طرف دل مائل ہو وہی کام کریں۔ اگر ایک بار میں دلی اطمینان حاصل نہ ہو تو 7 دن تک آپ استخارہ کریں، انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی۔ استخارہ کرنے کے بعد سو جائیں آپ۔ اگر خواب میں سفید یا ہرا رنگ دکھے تو اس کو اچھا اشارہ سمجھیں، اور اگر سرخ یا کالا رنگ دکھے تو اس کام کو آپ کو نہیں کرنا ہے۔ لیکن خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے، خواب میں رنگ دکھے، آ بھی سکتا ہے نہیں بھی، تو جس طرف آپ کے دل کا میلان ہو، جھکاؤ ہو، اسی کام کو اختیار کریں۔ یہی استخارے کا طریقہ ہے، اور آپ خود استخارہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ آپ بہتر جانتے ہیں نا کہ میں کیا چاہتا ہوں، کیا نہیں چاہتا ہوں، کیا فیلنگ ہے میرے اندر، تو آپ کو ہی استخارہ کرنا ہے۔ ناظرین، تو آپ کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو استخارہ آپ ضرور کریں۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔